الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، موت کے بارے میں بات چلتی تھی. کاش ہمیں موت کا استحضار رہتا، اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کرو. ایک آدمی بڑی نعمتوں میں ہو اور دنیا کی رنگینوں میں ہو، اس کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ساری لذتیں ضرورت میں بدل جاتی. اس کے سامنے موت کا تذکرہ آتا ہے تو اس کو بڑی سی بڑی نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے ایک دن چھوٹ جائے گی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا کہ اس کو یاد کیا کرو. آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، بڑی مشقتوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے. آزمائش میں اس کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیفوں کو اس پر آسان کر دیتا. کوئی آدمی بڑی بلاؤں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اس کو کہا جائے بھائی صبر کر، انشاءاللہ ایک دن، یا خود وہ یاد کرے کہ ایک دن مجھے مر کر جانا ہے، مصیبت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. تو موت کو آدمی کو استحضار رہنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو درداء صاحب غالباً، ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور کہا کہ تم یہاں دوستوں کی مجلسوں میں آخرت کی باتیں کرتے ہو، پتہ نہیں گھر میں تو کچھ بھی نہیں، آٹا بھی نہیں. انہوں نے فوراً یوں کہا اللہ کی بندی، میرے اور تیرے سامنے ایک بہت بڑی گھٹی آنے والی ہے، اس سے وہی کامیاب ہو سکتا ہے، گزر سکتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو. وہ بھی صحابیات تھی. انہوں نے فوراً قبول کر لیا، چلی گئی. یہاں شکایت کرنا ہے یہ کہ کچھ گھر کا بندوبست کرو کھانے پینے کا. انہوں نے آخرت کو یاد دلا دیا، دونوں بھول گئے. تو ان کے سامنے استحضار رہتا تھا. ایک صحابی اپنی بیوی کے گود میں تھے اور آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے. بیوی کی گود میں آدمی آخرت کا تذکرہ کرتا ہو، پریشانیوں کا کرتا ہو؟ نہیں، وہاں پر وہ آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک بہت بڑی لمبی زندگی کے بعد دوسری زندگی آنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہی پاک میں فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے سب کو گزرنا ہے. آدمی مسافر ہوتا ہے تو مسافر کو اپنا راستہ تو کاٹنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے. تو ہم سب کو اس منزل سے جانا ہے اور اس کو پار کرنا ہے. ہو سکتا ہے بعض آدمی بغیر سامان کے، بغیر تیاری کے جا رہے ہو اور بعض تیاری کے ساتھ جا رہے ہو. تو ہمیں اپنی تیاری کر کے جانا ہے. جو تیاری کر کے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استقبال کے لیے 500 فرشتے بھیجتے ہیں اور ان کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے، اور وہ 500 فرشتے میت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس میت کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں جنت کی. دیکھو تیرے لیے یہ تیاری کی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ مردہ جس کو مرنے کی تیاری ہوتی ہے فوراً اپنی منزل مقصود کی طرف جانے کے لیے پھڑپھڑاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. جیسے پرندے کو پنجرے میں ہو، پنجرے میں سے چھوڑنے کے لیے اس کا کھولا جائے تو کیسے پھڑپھڑاتا ہے. اسی طرح وہ آدمی جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا پیارا ہو، اپنی زندگی اللہ کو یاد کر کے گزارتا ہو، تو اس کو بھی مرنے کی تیاری کرنے کے لیے
کہ میں نے تو میرے کی تیاری کی، چلو فوراً چل دیتے، ان کو پھر بیوی بچے یہ یاد نہیں آتے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ منع ہے کہ جو آدمی موت کے قریب ہو اس کو دنیا کی یاد نہ کی جائے، بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے مال کو اس کے سامنے نہ لایا جائے کہ بھئی اس کو پہچانتے ہو، جیسے ہمارے یہاں سماج میں ہوتا ہے کہ جو موت کے وقت ہوتا ہے پوچھتے باپ کون ہے، کون ہے یہ، کون ہے، پہچانتے ہو؟ ان کو اس وقت پہچاننے کی ضرورت نہیں، پوری زندگی انہوں نے پہچانا، اب تو اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب آدمی انتقال ہو رہا ہو تو اس کو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو آدمی اگر کلمے کی تلقین کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بہت سارے نحوست سمجھتے ہیں، حالانکہ تو کلمہ تو ابھی بھی پڑھتے ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو پڑھتا ہے اس کو مبارک سمجھتے ہیں۔ تو موت کے وقت کیوں نحوست سمجھے؟ اگر وہ نبی مر گیا ہو، زندہ رہے گا تو کلمے سے موت تھوڑی آتی ہے، اور کلمے سے اگر موت آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، دوسری چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھئی بیوی کو آگے کیا، لڑکی کو آگے کیا، پوتے کو آگے کیا، اس کو آگے، پپا پہچانتے ہو اس کو، اماں پہچانتے ہو اس کو، اس وقت اس پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائے، لا الہ الا اللہ۔ تلقین کہتے ہیں کہ آدمی ایک ساتھ میں پڑھے آہستہ آہستہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ کر۔ تو ہمیں اس کو کہنا نہیں کلمہ پڑھو، تلقین کرنا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے موت کی سختی اتنی زیادہ سخت ہے کہ آدمی اس وقت سختی میں انکار کر دے کہ نہیں پڑھتا میں، تو اس وقت اس کو یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ سارے مل کر یا ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ اور جب موت کی تیاری ہو تو آدمی کا اس کا چارپائی قبلہ رخ کر دینی چاہیے، اس کے پیر قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے سرہانے کوئی تکیہ یا اس کے چارپائی کے نیچے کوئی اینٹ وغیرہ رکھ دو تو اس کا سر ایسے ہو جائے تو وہ قبلے کی طرف ایسے ہو جائے گا، اور اس وقت ہم تلقین کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ اگر وہ زندہ بھی رہا تو فائدہ ہے، نہیں رہا تو کلمے کے ساتھ تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا، اور جب ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر بار بار تلقین بند کر دیں گے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے دنیا کی باتیں کی تو پھر تلقین کریں گے، اور دنیا کی باتیں نہیں کی، وہ خاموش رہا، چپ رہا، چاہے 10 دن تک ہو، تو ہمیں کلمے کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی میں رہے۔ تو اس کو کلمہ کی تلقین کہتے ہیں، جو کلمے کے ساتھ، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من آخر کلامہ، من اول کلامی لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا کلمہ، پہلا کلام، پہلی بات چیت لا الہ الا اللہ ہو اور آخری بات چیت لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمیں تو اس حال میں موت آنی چاہیے۔ الحمدللہ ابھی ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں موت آوے تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، 4 امام ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بزرگوں کی مسلک پر چلا جاتا ہے۔ ہم حنفی المسلک ہے کہ ہم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کو فالو کرتے ہیں، ان کے مسلک پر چلتے ہیں، تو چاروں پر حق ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ ان کے لڑکے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور وہ بول رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا؟ تو کہا بیٹے شیطان یہاں کھڑا تھا اور شیطان اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کہہ رہا تھا اے احمد تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو حضرت فرماتے میں نے اس کو کہا ابھی چھوٹا نہیں، جب میری موت آئے گی تب چھوٹوں گا۔ ہم تو کتنے مطمئن ہیں، اس لیے کہ شیطان، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے فرشتے آتے ہیں تلقین کرنے کے لیے، اس طرح شیطان اپنا لشکر لے کر آتا ہے اور انسان کو یہ فکر دلانے میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر نہ مرے،
ایمان کی حالت میں نہ مرے. اس لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ کس طرح آتا ہے؟ کبھی باپ کی شکل میں بھی آتا ہے, بیٹوں کی شکل میں آتا ہے, دادا کی شکل میں, جو مر گئے ان کی شکل میں لے کر آتا بیٹھتا ہے. تو اس طرف اس کی ماں ہوتی ہے جو شیطان ہوتا ہے, اس طرف اس کا باپ ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے, اس طرف اس کا کوئی نانا دادا ہوتا ہے وہ بھی شیطان ہوتا ہے. وہ ماں کہیں گی بیٹا مسلمان ہو کر مت مرنا, یہودی ہو کر مرنا. اب ماں کی بات کون نہ مانے؟ وہ سمجھتا ہے میری ماں ہے لیکن وہ ماں نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں دوسرا شیطان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بیٹا عیسائی ہو کر مرنا, مسلمان ہو کر مت مرنا. اس طرح چاروں طرف سے شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان پر نہ مرے. لیکن اگر اس نے دین کی محنت کی ہو, نمازیں پڑھی ہو, تو شیاطین کو وہی فرشتے بھگا لیتے, چلو بابا یہاں سے, یہ تو ہمارا آدمی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ اس میں آ جاتا ہے اور آدمی ایمان کی حالت میں نہیں مرتا. اس لیے جب اللہ والے اتنے بڑے امام کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, تو ہم جیسوں کا کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو ہمیں موت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اتنے بڑے امام جن کی زندگی کبھی گناہوں میں نہ گزری ہو, کبھی گناہ نہ ہوئے ہو, قال اللہ قال رسول کی باتیں ان سے نکلی ہو, حدیثوں کے اندر نکلی ہو, اور بیماری میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ کی یاد میں کرتے ہو, ایسے آدمی بھی, ایسی شخصیت بھی موت کے وقت ابھی نہیں شیطان سے یوں کہتے ہیں, تو ہم زندگی میں کیسے رہ سکتے؟ اس لیے موت کی تیاری کرنی ہے. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں, موت کی تیاری نہیں کرتے, آخرت کی تیاری نہیں کرتے, حالانکہ وہاں ان کو جاتا رہنا ہے. تو جو نیک اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ایک بڑا لشکر لے کر آتے ہیں, اس کی روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے باہر نکل جائے. اور بعض مرتبہ آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے موت کے وقت. تو موت کے وقت تکلیف ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی, بلکہ موت کی تکلیف بعض آدمی کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما. ہاں کوئی گنہگار ایسا ہو اور کھلا گناہ کرتا ہو, ہم سب سارے گنہگار ہیں, لیکن بعض آدمی ایسے ہیں جیسے گناہ چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں بڑے بڑے کرتے ہیں, اس وقت اگر ان کو تکلیف ہوتی ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. تو دوستو بزرگوں, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, موت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے کوشش کریں. موت کی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی